الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے فہم القرآن کی ٹیکسٹ میں سے کیا پڑھا تھا؟ سورہ عصر پڑھی۔ آج ہم سورہ نصر پڑھیں گے اور فتح، جعل، فعل سے نہی اور امر کی جو ہے ہم گردان پڑھیں گے۔ نکات تعلیم یا شوق، اور اس کے ساتھ ہی آج کے سبق میں 12 نئے الفاظ ہیں جو 944 بار قرآن میں ریپیٹ ہوئے ہیں۔ چلتے ہیں۔ یہ ٹیکسٹ میرے خیال میں آگے پیچھے ہو گیا ہے، یہاں تو ٹھیک ہے۔ ذرا چیک کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے کچھ فعل امر وغیرہ پڑھیں گے۔ یہ آخری صورت ہے جو مکمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، جو مکمل نبی علیہ السلام۔ پہلی صورت کون سی تھی جو مکمل نازل ہوئی تھی؟ مکمل، ہاں، سورہ فاتحہ۔ اور آخری صورت جو ہے سورہ نصر ہے جو مکمل نازل ہوئی، یعنی آیات تو نازل ہوئی ہیں دیگر صورتوں کی، لیکن آخری صورت ہے جو مکمل ایک ساتھ نازل ہوئی، تو وہ سورہ نصر ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اشارہ کیا کہ آپ نے اپنا کام جو ہے مکمل کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی اس صورت کے اندر ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نیک کام کرنے کے بعد ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ جب ہم ایک نیک کام کریں تو اس کے بعد ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس میں یہ جملے الفاظ آگے پیچھے ہیں، وہ میرے خیال میں فونٹس کا مسئلہ ہے۔ اسے اشاذ آیا تھا کیا؟ اشاذ نے لیپ ٹاپ میں کمپیوٹر میں ہاتھ تو نہیں مارا؟ نہیں آیا۔ وہ پاک اردو انسٹالر کے نام سے اس نے کچھ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا، میرے خیال میں اس نے فونٹس جو ہے آگے پیچھے کر دی۔ خیر چلیں، ہم چلتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اگر کسی کے پاس کتاب ہے تو آپ کتاب کھول لیں، آپ کے پاس کتاب ہوگی، ٹھیک ہے، تو ہم کتاب سے ہی پڑھ لیتے ہیں میرے خیال میں، ٹھیک ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اذا کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے اذ اور اذا ہم پڑھ چکے ہیں۔ اذ اور اذا کا مطلب کیا ہے؟ جب، ٹھیک ہے۔ اذ اور اذا کا مطلب کیا ہے؟ جب۔ اور اذا جب ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اذا کو بھی نا، اذا جب مضارع کے ساتھ آتا ہے تو اس کو ماضی کی معنی میں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اذ اور اذا کا مطلب کیا ہے؟ جب، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ جاء، جاء کا مطلب کیا ہے؟ آیا اور آئے، آیا اور آئے۔ یہاں پر ترجمہ جملے کی مناسبت سے ہو جائے گا کہ آ جائے یا پھر آئے، اور ویسے جاء کا مطلب وہ آیا، جاء، جاؤ، وہ آیا، وہ سب آئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ اس کی ہم گردان الگ سے پڑھیں گے کیونکہ اس کے اندر الف واو یا پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی گردان ذرا صرف الگ ہوتی ہے۔ جاء، جاؤ، جئت، جئتو، جئتم، جئتنا، اس طریقے سے اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہ بعد میں جب اس کا موقع آئے گا اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو اذا جاء جب آیا یا آئے، جب آ جائے، یہ اس کا مطلب لفظی ترجمہ بنتا ہے۔ اور نصر کا مطلب کیا ہے؟ نصر کا مطلب کیا ہے؟ مدد۔ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا نصرت، نصرت، ناصر، منصور، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ بھائی وہ اس کا مددگار ہے، تو نصرت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جی، انصار، انصار کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو نصر کا مطلب کیا ہے؟ مدد، ٹھیک ہے۔ تو ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ یہاں اس میں کوئی نوٹ لکھے ہوئے، اس میں ہے، اس میں تو بالکل فونٹ آگے پیچھے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، اس کے اندر مدد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ ہم اپنی طرف سے صرف کوشش کر سکتے ہیں
اور اس میں اصل مدد جو ہے اللہ کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام کیا اور مدد کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی۔ اسی طریقے سے ہم بھی کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کوشش ہماری ہوتی ہے اور مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے۔ فتح کا مطلب کیا ہے؟ کھولنا۔ یہاں پر والفتح، وا کا مطلب اور، فتح کا مطلب کیا ہے؟ کھولنا۔ یعنی فاتح ہوتا ہے نا، فاتح وہ کیا کرتا ہے؟ شہر کا دروازہ کھولتا ہے نا، دروازہ کھول کے اندر داخل ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو فاتح ہے۔ تو فتح کا مطلب ایک کامیابی اور جیت، یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ یہاں پر اس سے مراد الفتح، الف لام لگایا ہے نا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ فتح مکہ۔ جب یہ اب یہ کامن ناؤن سے کیا ہو گیا؟ برابر ناؤن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ویسے فتح کا مطلب کامیابی، یہاں پر الفتح، الفتح کا مطلب کیا ہے؟ مکہ کی کامیابی، مکہ کو حاصل کرنا، مکہ کو فتح کرنا، فتح مکہ 8 ہجری میں جو ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے۔ اب اس کے اندر جب یہ صورت ہم پڑھ لیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس وقت جو ہے ہمارے سامنے کیا چیز ہونی چاہیے؟ ایک تصور اور احساس ہونا چاہیے، یعنی ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر مدد اللہ کی، اللہ کی مدد کے بغیر ہم وہ کام مکمل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو ہے ہم دعا کریں کہ اللہ یہاں ہماری مدد فرما، اور اس کے بعد اپنا احتساب کریں کہ ہم نے جو کام کیے ہیں کیا اس کے اندر ہم نے اللہ کو پکارا ہے، کیا ہم نے اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی ہے؟ ہاں، تو اپنا احتساب بھی کریں کہ آج سے پہلے جو ہم کو کوئی بھی کام کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری ذاتی نوعیت کا کام ہو یا پھر ہماری اجتماعیت کا کام ہو یا پھر وہ یعنی دینی اور مذہبی کام ہو یا پھر اپنا ہی کام ہو، تو اس کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا احتساب بندہ کریں۔ اس کے بعد جو ہے پھر پلان کریں کہ ہم اجتماعی اور انفرادی مقام پر ہر وقت جو ہے جب بھی کوئی کام کریں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد کا بھی سوال کریں۔ اپنے لیے تو کوئی کوشش ہم کریں لیکن اس کام کو کرنے کی، لیکن ساتھ ساتھ پلان بنائیں، اور اس کے بعد پھر تبلیغ دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیں۔ تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ تعالیٰ کی مدد، کہاں گیا؟ جب آ گئی، اذا جاء جب آ گئی، اس میں نہیں، اس میں میرا خیال نہیں، اس کا ہی مسئلہ ہے، مسئلہ اسی کا ہی ہے، یہ بھی لگائیں گے تب بھی یہی ہوگا، یہ مسئلہ اسی کا ہی ہے۔ ہاں چلے کوشش کر لیں۔ فتح کا مطلب کھولنا اور کامیابی، اور یہ ذرا پی ڈی ایف میں ہے تو ہم اس کو ذرا سا چھوٹا کر دیتے ہیں۔ چلیں ہم ابھی اسی سے گزارا کرتے ہیں۔ تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو ہم نے اس کا تصور احساس بھی پڑھ لیا، ہم نے اس کی دعا بھی پڑھ لی کہ اس کو اس آیت کو پڑھتے وقت جو ہے ہمارے ذہن میں دعا کیا آنی چاہیے۔ نمبر 2 اپنا احتساب کس طریقے کا ہونا چاہیے۔ پھر نمبر 3 پلان کیا ہم کریں، اور اس کے بعد اس کی تبلیغ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام تصورات کے بعد ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اذا کا مطلب کیا ہوگا؟ جب، جا کا مطلب کیا ہے؟ آ جائے یا آ گئی، ٹھیک ہے۔ نصر اللہ، اللہ کی مدد، اور والفتح، اور فتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں۔ اس کے بعد ہے ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں، وا کا مطلب کیا ہے؟ اور آگے بڑھائیں، وا کا مطلب اور، رأیت مطلب آپ نے دیکھا، آپ نے دیکھا۔ ویسے تو رأیت کا مطلب آپ نے دیکھا ہے، لیکن یہاں پر جب آپ دیکھیں، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ دیکھیں لوگوں کو نا، تو ویسے تو رأیت کا مطلب آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ رأا اس نے دیکھا، رأو ان سب نے دیکھا، رأیت آپ نے دیکھا، رأیت میں نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو ورأیت، اور آپ نے دیکھا، لیکن یہاں پر با محاورہ کے اندر ترجمہ جو ہوگا تو پھر وہ ہوگا ورأیت، اور آپ دیکھیں لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو اور جب، یہاں پر اذا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، اور جب رأیت آپ دیکھیں، 241 بار قرآن پاک میں رأیت کا لفظ آیا ہے۔ رأیت کا مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھیں یا آپ نے دیکھا، یا اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار اس کا ترجمہ ہوتا ہے آپ کا کیا خیال ہے۔ ہاں، ارأیت، قرآن پاک ہے نا، ارأیت، کیا تو نے دیکھا؟ ہاں، ارأیت کا ایک مطلب کیا ہے؟ کیا تو نے دیکھا، اور دوسرا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا سمجھتے ہو۔ یہ بھی جو ہے کچھ مقامات پر اس ترجمے کے اندر بھی رأیت کا لفظ ہے۔ بہرحال اس کا مطلب جو ہے آپ نے دیکھا، ہم بولتے ہیں نا کہ آپ اس کو دیکھ لو، دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ دیکھ لو، مطلب اس کو آپ ذرا اس کو غور و فکر کر لیں، اس کے بارے میں سوچ بچار کر لیں۔ تو اس لیے قرآن پاک کے اندر بھی اس کو اس سینس میں استعمال کیا گیا ہے۔
تو ورائیتا جب آپ دیکھیں، آگے بڑھیں، ورائے جب آپ دیکھیں کس کو؟ لوگوں کو، ناس لوگ، انسان ایک آدمی کو کہا جاتا ہے، ناس لوگوں کو کہا جاتا ہے، ورائیتا اور جب آپ دیکھیں لوگوں کو، الناس لوگ، اس سے عرب کے مختلف قبائل کے لوگ مراد ہیں، یعنی اب اس وقت تو قبائل ہی تھے نا، وہ انہی کو آنا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولین دعوت تھی وہ مکہ تھی، مکہ کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹارگٹ جو ہے وہ پورا کا پورا عرب تھا، جزیرہ عرب جس کو کہا جاتا ہے، وہ جزیرہ نما عرب جو تھا اس کے اصل ٹارگٹ وہ تھا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس دعوت کو مکہ سے باہر پھیلانا شروع کیا، تو اس دعوت کو تو پہلے ہی پھیلانا شروع کیا تھا، لیکن اصل فتح مکہ یعنی مکہ جو اہمیت کا حامل تھا تو وہ عربوں کے ہاں تھا زیادہ تر، کیونکہ دوسرے علاقوں کے اندر ایرانی جو تھے وہ ان کا اپنا مرکز تھا، تو وہ آگ کو پوچھتے تھے۔ اسی طریقے سے جو روبی تھے ان کا اپنے کوئی کلیسا بنے ہوئے تھے، ان کا جو ہے اپنا ایک مرکز تھا، وہ وہاں جایا کرتے تھے، تو اسی لحاظ سے جو خانہ کعبہ جو تھا نا وہ عربوں کا جو ہے مرکز ہوا کرتا تھا، وہاں پر عرب لوگ جو ہے آیا کرتے تھے، یعنی جن کی بیس جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر ملتی تھی، ٹھیک ہے، جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے جو آگے چلے تھے، تو وہ لوگ جو ہے اکثریت ان کی جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف آتی، اس لیے یہاں پر اس سے مراد عرب کے مختلف قبائل کے لوگ مراد ہیں۔ ورأیت الناس، اور جب آپ دیکھیں لوگوں کو، آگے جائیں، یدخلون، کیا ہے؟ یدخلون، داخل ہو رہے ہیں، اب یہ وہی مضارع ہے، دیکھیں یدخلو، ہاں وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا، اور یدخلون وہ داخل ہوتے ہیں یا پھر داخل ہوں گے۔ اچھا یہ کس کے وزن پہ ہے بتائیں آپ، کس فعل کے وزن پر ہے؟ اب دیکھیں دخلا، دیکھیں تیسرے حرف پہ کیا ہے؟ ماضی میں تو یہ ہو گیا دخلا، مضارع کیا ہوگا؟ یدخلو، خواہ پہ پیش ہے، تیسرے حرف پہ پیش ہے، تو اس کے وزن پہ کیا ہے جو ہم صیغے پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہاں ویری گڈ، نصارہ، ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا نا، ینصرو، دیکھیں تیسرے پر پیش ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا نا یہاں سے پہچانیں گے ہم اس کو، تیسرے حرف سے پہچانیں گے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ ایک اور بھی ہے، آپ نے پڑھا ہے عبدہ، 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 ہاں عبدہ یعبدو، اور ایک اور بھی ذکرہ، ذکرہ یذکرو، ٹھیک ہے نا، یہ ہے نا، تو اسی طرح خلق یخلق بھی ہے، ٹھیک ہے، تو یدخلون وہ داخل ہوتا ہے، وہ سب داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں اشارہ یہاں آئے گا، ماضی دخل دخلو، دخلت دخلت دخلتم دخلنا، مضارع میں یدخلو یدخلون، تدخلو ادخلو تدخلون، ندخلو اور تدخلو، ٹھیک ہے، پڑھ لیں ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں، یدخلو یدخلون، ہاں یدخلو یدخلون، اب دیکھیں آپ کے سامنے سورت آپ پڑھ لیں، سورت میں لفظ آیا آپ اس کی گردان خود کرنا شروع کر دیں، یدخلو، اب یہ مضارع کی ہے، ماضی کی کیا ہوگا؟ دخل دخلو دخلت دخلت دخلتم دخلنا اور دخلت، ہم نے پڑھا ہے نا، اب یہاں آ جائے یدخلو یدخلون، تدخلو ادخلو تدخلون، ندخلو، اور لیفٹ ہینڈ سے کیا ہوگا؟ تدخلو، تا سے ہوگا تدخلو، پڑھا ہے نا ہم نے، ٹھیک ہے، تو یدخلون کیا ہو رہے ہیں؟ داخل ہو رہے ہیں، داخل ہوتے ہیں یا داخل ہوں گے یا داخل ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں مضارع استمراری، کنٹینیوس، جس کے اندر کام ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، ایک ہے ہوتا ہے، ایک ہے ہوگا، اور ایک ہے ہوا، اور ایک ہے ہو رہا ہے جس میں آئی این جی لگتا ہے، آخر میں کیا لگتا ہے؟ ٹھیک ہے، لکھ رہا ہے، وہ لکھ رہا ہے، کیا بولیں گے؟ از رائٹنگ، تو اسی طریقے سے یہ ترجمہ بعض اوقات اس کا بھی دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں کس کے؟ لوگوں کو، یدخلون کیا ہو رہے ہیں؟ داخل، اب یہ داخل ہو رہے ہیں یا پھر داخل ہوتے ہیں، دونوں ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے،
تو داخل ہو رہے ہیں، لیکن داخل ہو رہے کا لفظ جو ہے نا یہ ذرا یعنی اس سے نزدیک ہے، با محاورہ ترجمے کے اندر زیادہ اس کی میننگ سمجھ میں آتی ہے۔ داخل ہوتے ہیں تو یہ ذرا یعنی اتنا اچھا ترجمہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ نہیں ہے۔ داخل ہو رہے ہیں تو یہ جو ہے اس سے بات زیادہ کمپلیٹ ہونے کی طرف جاتی ہے۔ تو داخل ہو رہے ہیں کس میں؟ آگے ذرا چلیے گا۔ اچھا اوپر ہم نے دخول اور خروج ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ فی دین اللہ، فی کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں، فی کا مطلب کیا ہے؟ فی کا مطلب کیا ہے؟ میں، اس کی گردان یاد ہے؟ اس کی گردان یاد ہے؟ فی ہی، فی ہم، فی کا، فی یا، فی کم، فینا، یہ کیا ہے؟ حرف ہے۔ کیا ہے؟ حرف ہے نا، یہ حرف کی گردان تھی۔ اس کے ساتھ ہم نے کون سا وہ کیا لگایا تھا؟ ہم نے ضمیر لگائی تھی۔ ضمیر کون سی لگائی تھی؟ ضمیر متصل، ضمیر متصل جو حرف کے ساتھ جڑ کر آتی ہے۔ ایک ہوتی ہے منفصل، جو منفصل ہوتی ہے الگ ہوتی ہے۔ الگ کیا ہے؟ ہوا، ہوم، تو ہوا الگ ہوتا ہے نا، لفظ کے ساتھ تو شامل نہیں ہوتا، ہوم بھی الگ ہوتا ہے۔ ہاں اسی طریقے سے انتا، انا اور انتم اور نحنو اور ہیا، یہ تو لفظ کے ساتھ جڑ کے نہیں آتے نا، یہ تو الگ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر، ان کو ضمائر منفصلہ کہا جاتا ہے۔ یہ منفصلہ ہے اور یہ متصل ہیں، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا اور ہاں، یہ جو ہے یہ حرف کے ساتھ یا اسم کے ساتھ مل کر آتے ہیں، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ متصلہ، مل کر آتے ہیں نا۔ تو ہم نے فی پڑھا نا، ہم نے فی دین اللہ، فی دین اللہ، فی تو فی ہی، فی ہم، فی کا، فی یا، فی کم، فینا، فیہا، ٹھیک ہے، تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو جو لفظ بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا اس کی فوراً اس کو وہاں پریکٹس کرنا شروع کر دیں، تب چیز آپ کو یاد رہے گی۔ تو آگے فی دین اللہ، فی دین اللہ، دین کسے کہتے ہیں؟ دین کا ایک مطلب کیا ہے؟ مالک یوم الدین، کیا مطلب ہے؟ دین کا مطلب بدلہ، دین کا ایک مطلب بدلہ، جزا، مالک یوم جزا کا، مالک بدلے کے دن کا، ٹھیک ہے۔ اور دین کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ آگے چلیے گا ذرا۔ ہاں دین کا ایک اور آگے کیا ہے؟ دین اسلام، جس کو دین زندگی گزارنے کا پورا طریقہ، ہاں پورا زندگی گزارنے کا، جس کے اندر زندگی گزارنے کے تمام طریقے جس کے اندر موجود اور سب کے لیے موجود ہوں، اس کو دین کہا جاتا ہے۔ تو یعنی محض رسومات نہیں، رسومات کا مطلب رسومات میں کیا کیا چیزیں آئی تھی؟ رسومات میں کیا کیا چیزیں آئی تھی؟ شادی بیاہ، یہ صرف یہ نہیں، شادی بیاہ تو رسوم نہیں ہے نا، شادی بیاہ تو رسم ہے ہی نہیں نا بھائی، شادی تو کرنی ہے، شادی تو ہمارے تمدن کا حصہ ہے، شادی تو رسم نہیں، شادی کے اندر جو چیزیں ایڈ ہوتی ہیں وہ رسومات کہلاتی ہیں، اس میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ رسمیں ہیں نا، وہ ہر ایک کی اپنی اپنی الگ الگ رسم ہوتی ہے۔ کہیں پر وہ کیا لگاتے ہیں؟ پیلا پیلا کیا لگاتے ہیں؟ پتہ نہیں کیا لگاتے ہیں، اور کہیں پر جو ہے کچھ اور لگا رہے ہوتے ہیں، کہیں پر دولہا کو جو ہے سر پہ بٹھاتے ہیں، پٹھانوں کے اندر دولہا کو انڈے مارتے ہیں، وہ انڈے مارتے ہیں دولہے کو، ظلم کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مطلب وہ یہ رسمیں ہیں نا، یہ رسمیں، رسومات کے اندر عبادات بھی شامل ہیں، رسومات کے اندر عبادات بھی شامل ہیں، یعنی صرف عبادات، رسم عبادت جس کو کہا جاتا ہے، رسم عبادت یعنی عبادت کرنے کا مروج طریقہ، ہاں جو مروج طریقہ ہے نا اس کو بھی رسم کہا جاتا ہے، وہ بھی رسومات کے اندر شامل ہے۔ یعنی بھائی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں آ کے نماز پڑھ لی چلے گئے، مسجد کے اندر مسلمان ہے، مسجد سے باہر مسلمان نہیں، تو اگر یہ ہے تو پھر تو وہ مذہب ہے، اس کو پھر ہم مذہب کہیں گے۔ نہیں، شادی کا لفظ جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، شادی کا اردو میں شادی کہا جاتا ہے، عربی زبان نکاح کہا جاتا ہے۔ نہیں ہاں ٹھیک ہے، وہ ہمارے ہاں کچھ اور اس کا مطلب لیا جاتا ہے، ویسے اردو زبان کے اندر نکاح کا اردو ترجمہ تو شادی ہے نا، بھائی ان کا نکاح ہو رہا ہے، ان کی شادی ہو رہی ہے، یہ ہوتا ہے نا، اس کا ترجمہ اس کو ہم نے الگ الگ کر دیا، وہ الگ بات ہے، ورنہ شادی کا مطلب تو نکاح ہی ہے، نکاح جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، شادی اردو زبان کا لفظ ہے۔ ہاں نکاح کے اندر خوشی ہوتی ہے، شادی کے اندر بھی خوشی ہوتی ہے نا، شادی میں کوئی غم ہم تو ہوتا نہیں ہے، وہ ہم ایک ہمارے دوست ہیں، ان کی وہ غم نہیں، اس کے بعد کچھ عرصے بعد تو وہ ہمارے ایک دوست ہے یا دادو میں ان کی شادی تھی، تو وہ ہم ان کی شادی میں گئے،
اب وہ बेचारे जो है बिल्कुल सीधे साधे लोग थे, और हम बहुत दूर यानी बहुत अंदर जंगल की तरफ का इलाका था। हम मानझन का जो इलाका है, मानझन हम उतरे, वहां से हम तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल गए, 2 से 2.5 किलोमीटर, और रात को 2-2:30 बजे का टाइम था। हम बिल्कुल दरिया के करीब, जहाँ डाकू वाकू ये पाए जाते हैं बहुत ज्यादा। फिलहाल हमने वहाँ वो सुबह के टाइम, अच्छा उनके यहाँ क्या है, वो खाना बुला के नहीं खिलाते, वो घर पे भेजते हैं, भाई अपने अपने बर्तन भेजो, भर के घर पे भेजो। उनके यहाँ ये सिस्टम था। हमें छोटा सा गांव था, छोटा सा गांव, तो वहां पर ये था। अच्छा, पूरे गांव के अंदर कोई वॉशरूम नहीं था, घरों के अंदर था, यानी मेहमानों के लिए कोई नहीं था, और मेहमानों को मस्जिद के अंदर डाला हुआ था। तो उन लोगों ने जो है ना, वो शादी के मौके पर, अब वहाँ यानी उन्होंने गाने की सिलेक्शन, जो गाने लगा रहे थे ना, तो उन्होंने गाने चलाए, उनके वालिद साहब, दूल्हे के वालिद ने जाके गाने चला दिए, वो छोटा सा वो स्पीकर लगाया हुआ था। तो वो उस पे गाना जो उसने लगाया ना, वो उसने गाना लगाया जो बेनजीर की मौत के ऊपर जो लोगों ने गाया था, वो सिंध की रानी नियाणी नमाणी, वो जो है कि भाई वो सिंध की रानी को मार दिया, और ये वो। तो मैंने कहा, ये हमने दूल्हे को कहा, भाई तुम्हारा अबू खुशी मना रहा है, गम मना रहा है। तो वो यानी इतने सारे लोग हैं, तो वो खुशी का मौका होता है ना, गम का तो मौका होता नहीं है। तो यही बात। तो फिर दीन का मतलब क्या है, जिंदगी गुजारने का पूरा तरीका, महज रसूमात नहीं होती। रस्म इबादत जो है ना, महज रस्म, यानी अगर इस्लाम को कोई ये समझता है कि वो नमाज पढ़ने का नाम है, रोजा रखने का नाम है, ज़कात देने का नाम है, और इसके बाद बाहर इस्लाम का काम नहीं है, तो वो इस्लाम को मजहब समझता है, इस्लाम को रस्म समझ रहा है, वो इस्लाम को दीन नहीं समझ रहा। इस्लाम दीन, ठीक है, हाँ, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, पूरी जिंदगी को उसने घेरे में लिया हुआ है, उसके अंदर पूरी जिंदगी गुजारने का सिस्टम मौजूद है। तो दीन जिंदगी गुजारने का पूरा, सिर्फ रसूमात नहीं। दीनुल इस्लाम का मतलब क्या है, दीन इस्लाम, और आयतन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन में। दीन इस्लाम का मतलब, दीन इस्लाम का मतलब दीन इस्लाम, यानी इस्लाम कौन सा दीन है, जिसके अंदर सारी की सारी जिंदगी गुजारना। जैसे ईसाइयत के बारे में कहा जाता है, जो मुरव्विजा ईसाइयत, जो मुरव्विजा, उसके अंदर क्या है, वो मजहब तो है, परस्तिश और पूजा मौजूद है, लेकिन उसके अंदर ये कवानीन मौजूद नहीं, ये कवानीन तिजारत है, मईशत है, सियासत वगैरह, कवानीन वगैरह ये नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के अंदर भी ये चीजें नहीं मिलती, ठीक है। इसी तरीके से आप कम्युनिज्म की तरफ चले जाएं, तो वहां पर वो सब कुछ तो है, लेकिन ये नहीं है। आप कम्युनिज्म, यानी आप इसके साथ, कम्युनिज्म के साथ साथ आप सोशलिज्म को भी जोड़ लें, क्योंकि सोशलिज्म जरा बड़ा, जब छोटा होता है ना, छोटा सा बच्चा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कुत्ते के बच्चे को हम पपी बोलते हैं ना, जब वो बड़ा हो जाता है कुत्ता बोलते हैं, हाँ, पिल्ला पिल्ला बोलते हैं, जब बड़ा कुत्ता बोलते हैं। कम्युनिज्म भी ना, जब छोटा सा पिल्ला होता है ना, तो वो सोशलिज्म है, जब वो बड़ा कुत्ता बन जाता है ना, तो कम्युनिज्म बन जाता है, ये समझिए। तो नाम सिर्फ चेंज है, तो वो महदूद दायरे के अंदर सोशलिज्म कहलाता है, बड़े दायरे के अंदर वो जो है कम्युनिज्म बन जाता है। इसी तरीके से छोटे दायरे में सेकुलरिज्म कहलाता है, जब मतलब छोटे दायरे के अंदर, जब वो बड़ा बन जाता है, बड़े दायरे के अंदर जब हो गया, तो वो लिबरलिज्म कहलाता है, ठीक है। तो लिबरलिज्म सेकुलरिज्म के अंदर कोई फर्क नहीं है, जो लोग कहते हैं कि ये फर्क है, कोई फर्क नहीं है। मतलब वो छोटा पप्पी जो है, जिसको पप्पी कहा जाता है ना, तो वो समझ लें सेकुलरिज्म, और बड़ा कुत्ता जो है ना, वो लिबरलिज्म। इसी तरीके से सोशलिज्म जो है, वो छोटा सा पप्पी, तो ये है ना, हमारे यहाँ कहा जाता है सोशलिज्म, तो कोई मसला नहीं है, सोशलिज्म वो छोटी, सोशलिज्म बड़ा होकर कम्युनिज्म की राह हमवार करता है ना। अफगानिस्तान में यही हुआ था, उसके बाद वो अब रूस घुस आया। शुरू में तो कॉम्प्रेसी थी, वो पूरी दुनिया के अंदर ऐसा ही है, इन्होंने कॉम्प्रेसी के जरिए इन होते हैं। आप सिंध यूनिवर्सिटी में चले जाए, सारे कॉम्प्रेस वो नारा क्या लगाते हैं, सुर्ख है, सुर्ख है, एशिया सुर्ख है। भाई वो सुर्ख कौन था, रूस सुर्ख था ना, रूस का झंडा सुर्ख था, सुर्ख इनकलाब वो कहते हैं ना, और हमारे यहाँ भी कहते हैं सुर्ख सलाम। तो ये सुर्ख सलाम, ये उनका कम्युनिज्म का वो है सुर्ख सलाम। हमारे वाले बेचारे सीधे साधे बोलते सुर्ख सलाम। कामरेड, हमारे यहाँ तो लोग एक दूसरे को कामरेड कह रहे होते हैं, कामरेड ये रूसी जो कम्युनिज्म की जो इस्तेलाह है। तो हमारे यहाँ खैर लोग बेचारे पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों को शामिल कर देते हैं। तो कम्युनिज्म जो है, वो परस्तिश और पूजा, उसके अंदर वो मौजूद नहीं है, अलबत्ता उसके अंदर तिजारत, मईशत, सियासत वगैरह मौजूद है। इसी तरीके से जब इस्लाम की बात करते हैं, तो इस्लाम में दोनों चीज़ें मौजूद हैं, इस्लाम के अंदर ये भी है और इस्लाम के अंदर वो भी है। और इसके मुकाबले जो यहूदी थे ईसाइयों से पहले, ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से पहले, उनके पास भी इस्लाम इस सेंस में मौजूद था, इस सेंस में था, हुकूमत, मईशत, तिजारत, सब चीज़ इस सेंस में था। और उनको कुरान पाक के अंदर मुखातब करे भी कहा गया, मुख्तलिफ अंबिया को मुखातब करे कहा गया, ठीक है। अलबत्ता ये कि ईसा अलैहिस्सलाम के पास जो है वो महज इबादत का मजमुआ तो था, क्योंकि वो गरीबुल वतन थे, अजनबी थे, और बड़े बेचारे कमजोरी वाले उसमें आए थे, और फिर उनको जो है मौका भी नहीं मिला कोई हुकूमत कायम करने का। ईसाइयों को मिला, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मिला।
تو خیر چلیں آگے چلتے ہیں. تو اسلام کے اندر ذرا اوپر کیجیے گا, اسلام میں ہر چیز عبادت ہے. اسلام یعنی دین میں ہر چیز, میں نے اس جمعے میں ہمارا موضوع یہی تھا نا کہ جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو پھر عبادت کا مفہوم جو ہے اس کو محدود نہیں کریں. عبادت پھر ہر کام عبادت ہوگا, شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق طریقے کے مطابق. پھر آپ جو اپنی جائز ضروریات ہیں وہی پوری کریں گے نا. آپ اپنے بچوں کے لیے جو رزق کا ایک نوالا لے کر آ رہے ہیں نا, وہ بھی پھر عبادت ہے. شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق, تو پھر وہ بھی عبادت کہلاتا ہے. تو اس کے اندر پھر ہر چیز ہر کام عبادت ہو جاتا ہے اگر نیت صحیح. ٹھیک ہے, چلیں. یہ جو آیت ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا, ہاں اس کا یہی مقصد ہے کہ ہر کام جو بھی کریں. ہاں, یہ اگر آپ عبادت کا وہ مفہوم لیتے ہیں جو رسومات ہے تو پھر تو نہیں, یہ پورا ہی نہیں ہو سکتا. پھر تو پورا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان صرف عبادت کرتا رہے, مطلب سب صرف مسجد میں بیٹھا رہے, صرف اللہ اللہ کرتا رہے, کمائے بھی نہیں, کھائے بھی نہیں, کوئی اور کام بھی نہیں کرے, تو وہ معنی پوری نہیں ہوتی نا. پھر اس آیت کے معنی پوری نہیں ہوتی. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جب عبادت کو آپ رسوم بناتے ہیں, جب عبادت کو آپ دین کا حصہ بناتے ہیں نا, تو پھر جب دین کے سینس میں لیتے ہیں تو پھر اس کے اندر یہ سب چیزیں عبادت ہے. سب چیزیں حلال نیوز کمائیں گے وہ بھی عبادت ہے, وہ بھی عبادت ہے. آپ تاکہ اگر آپ اپنے یعنی حدیث کے اندر موجود ہے واش روم میں بھی اگر آپ جا رہے ہیں سنت کے طریقے کے مطابق جا رہے ہیں, وہ بھی جو ہے آپ کا عمل جو عبادت کے زمرے میں آتا ہے. ہاں, اس کے اوپر بھی نیکی ملتی ہے نا آپ کو, سنت ہے. ٹھیک ہے, پھر سونا بھی عبادت ہو سکتا ہے آپ کا. ہاں, آپ کا یعنی لیٹنا سونا اگر سنت طریقے میں وہ بھی عبادت میں شامل ہے نا. آپ رات کو نماز پڑھ کے سوئے, صبح اٹھ کے فجر نماز پڑھے تو درمیان کا سارا حصہ گناہ معاف. ٹھیک ہے, چلیں آگے چلتے ہیں. اسلام میں ہر چیز عبادت ہے اگر نیت صحیح. آگے چلتے ہیں. فوج جمع افواج, یہ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں فوج, یہ عربی زبان میں لفظ کیا ہے, فوجن. فوجن ہوتا ہے, ہمارے اردو میں فوج بولتے ہیں لیکن وہ مجہول طریقہ ہے, تو یہ اصل میں واؤلی ہے. فوج کی جمع افواج, قرآن پاک میں 7 مرتبہ آیا ہے. تو فوج در فوج. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. فتح و نصرت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی فتح اور مدد آتی ہے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, لوگوں کا دین میں داخل ہونا. لوگوں کا دین میں داخل ہونا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو فتح و نصرت کے نتیجے میں جو آؤٹ کم بتایا ہے, اس کا آؤٹ کم یہ ہے کہ لوگ اس کے نتیجے میں دین اسلام کے اندر داخل ہوں. ٹھیک ہے, کیا ہم اسی نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے راستے کھلیں؟ اب یہ سوال ہے. ہمارے یہاں بولتے ہیں نا ہم جیت جائیں, جنگ میں ہمیں جیت حاصل ہو. تو جنگ, اسلام بولتا ہے جنگ میں جیتنا مقصد نہیں ہے. اسلام بولتا ہے کہ اس جیت کے نتیجے میں لوگ دائرہ اسلام کے اندر آئے. اسلام یہ بولتا ہے اگر آپ کی فتح وہ تب کہلائے گی جب وہ دائرہ اسلام. اسی لیے نبی علیہ السلام کی جنگوں کے اندر اموات کی شرح بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تو کوئی قتل ہی نہیں ہوا ہے نا. کوئی ایک یا 2 بندے کو وہ ایک بندے کو زخم لگا, اس نے کہا آپ تو میں نہیں بچوں گا وہ جنگ احد کے اندر, اور وہ مر گیا, بچا نہیں. باقی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اوپر تو کسی کا خون ہے ہی نہیں نا. اور اسی طریقے سے آپ جنگوں کی تعداد بھی دیکھ لیں, یعنی کتنی جنگیں ہوئی ہیں اس جنگ کے اندر. یعنی اگر جنگوں کا شمار کریں تو کم از کم انسان کو ایسا لگتا ہے کہ لاکھوں لوگ مرے ہوں, لاکھوں لوگ, لاکھوں نہیں تو ہزاروں کو لازمی مرے ہوں. لیکن وہ موت کی جو شرح نکلتی ہے وہ سینکڑوں بھی نہیں, یعنی 1000 بھی پورا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ مرنے کی تعداد, مطلب زخمی وخمی تو ہوں گے یا شرکاء کی تعداد تو زیادہ ہوگی, لیکن مرنے کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں بھی نہیں. تو اس لیے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کے اندر فتح و نصرت یا جنگ کا آپ جو آؤٹ کم دیکھتے ہیں نا, تو وہ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا نہیں ہوتا, بلکہ اس کے نتیجے میں لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوں, لوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوں. ہاں, لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہوں. تو ایک ہوتا ہے اقدامی جہاد اور ایک ہوتا ہے دفاعی جہاد نا. تو دفاعی جہاد اس سے ڈفرینٹ ہے. یہ تو اقدامی جہاد کی بات ہو رہی ہے. اقدامی جہاد کے اندر رزلٹ کیا ہو, آپ کے ذہن میں کیا ہو کہ یار وہ لوگ جو ہے ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا ضروری ہے. وہاں پر ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہاں پر اللہ کا دین نافذ کریں. وہ اللہ کے دین کو, اس کو اقدامی جہاد کے اندر یہ نیت ہو. لیکن دفاعی جہاد میں تو یہ نہیں ہوتا نا. دفاعی کے اندر دشمن آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے, اس میں تو آپ اپنی سرزمین کا دفاع کرتے ہیں. تو وہاں پر پھر نیت یہ نہیں ہوتی. وہاں پر نیت کیا ہوتی ہے, سرزمین کے ساتھ اس سرزمین کو اگر آزاد نہیں ہوگی تو ہم یہاں پر اللہ کا اپنی عبادات کے اندر آزاد نہیں ہوں گے, اپنی زندگی گزارنے کے اندر اللہ کا حکم بجا لانے کے اندر ہم آزاد نہیں ہوں گے. تو اس لیے تو وہ ہوتا ہے دفاعی جہاد. اقدامی جہاد کے اندر نیت یہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو کیا ہم اسی نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے راستے کھلے؟ تو اسلام تو یہ چاہتا ہے. اسلام تو بولتا ہے فتح اس لیے حاصل کی جائے, اسلام یہ بولتا ہے. ٹھیک ہے,
اور اسی طریقے سے ہمارا کتنا وقت اور پیسہ دعوت و اسلام میں لگتا ہے، یہاں پر اپنے آپ سے ہم سوال کر سکتے ہیں کہ ہم دعوت اور اصلاح کے، اسلام تو جنگ کو بھی دعوت کا ذریعہ بنا رہا ہے نا، اسلام نے جنگ کو بھی دعوت کا ذریعہ بنایا ہے، اسلام نے تو فتح کو بھی دعوت کا ذریعہ بنایا کہ فتح کے نتیجے میں لوگ مسلمان ہوں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم وقت اور پیسہ بھی ہمارا کیا دعوت و اسلام میں لگ رہا ہے، لوگوں کو دعوت دینے میں یا ان کی اصلاح کرنے کے اندر لگ رہا ہے؟ اگر لگ رہا ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں لگ رہا تو ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ آگے چلیں، تو اس نیت کے ساتھ یا اس تصور و احساس کے ساتھ ہم کو پڑھتے ہیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھیں لوگوں کو، کیا دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یدخلون، کیا کر رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، کس میں، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج۔ ہاں، فتح مکہ کے بعد لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہونا شروع ہوئے، دھڑا دھڑ مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ فتح مکہ میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی، فتح مکہ کے بعد 10,000 تھی، لیکن یعنی 2 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 1 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے حج کرنے کے لیے، تو حج کے موقع پر حج میں کتنے لوگ تھے، ہاں تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب لوگ تو حج میں موجود تھے، اور اس سے پہلے تو تعداد اتنی نہیں تھی، تعداد کم تھی۔ تو ورأیت الناس، آپ دیکھیں لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں دین کے اندر، فوج در فوج، آپ دیکھیں گے لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل، بامحاورہ ترجمہ، وہ لفظی ترجمہ، تو بامحاورہ ترجمہ کیا بنے گا، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، بامحاورہ ترجمہ کیا بنے گا، آپ دیکھیں گے لوگ داخل ہو رہے ہیں کس میں، اللہ کے دین میں، فوج در فوج، لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، اب فتح تو حاصل ہو گئی ہے، لوگ بھی آ رہے ہیں، تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، بس خوشی بھنگڑے پائیں، ہاں وہ خوشی منائیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، اس کے بعد بھی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد کیا کرنا ہے، فسبح بحمد ربک، اس کے بعد یعنی اس کے بعد بھی تعریف کس کے لیے، اللہ کے لیے، فتح اس نے دی ہے نا، فتح تو اس نے دی ہے، تو فسبح، پس پاکی بیان کیجئے، سبح تسبیح کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، پاکی بیان کیجئے، پس پاکی بیان کیجئے، آگے چلیے، بحمدی، سبح سبحان اللہ، ہم کیا کہتے ہیں سبحان اللہ کے اندر بھی، سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی کیا بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہاں پاکی بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، اس کی جو ہے منزہ، ہر قسم کی غلطی سے منزہ قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سبح پاکی بیان کریں، بحمد ربک، کس کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، اللہ کی پاکی بیان کریں، اور کس کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، آگے چلیں، بحمدی، حمد کے ساتھ تعریف، اب حمد کیا ہے، خوبیوں کا بیان، تسبیح کیا ہے، نقائص کی نفی، کہ اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، حمد کا مطلب کیا ہے، تعریف، اور تسبیح کا مطلب کیا ہے کہ کوئی نقص نہیں ہے، مطلب ایک ہوتی ہے تعریف، مثال کے طور پر ہم کسی کو کہیں کہ بھائی ماشاءاللہ آپ یعنی بہت اچھا ٹیچر ہے، لیکن آپ نے یہ صحیح نہیں پڑھایا، تو اس کا مطلب کیا ہوا، آپ نے تعریف بھی کر دی لیکن نقص بھی دکھا دیا نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جب تعریف کریں گے تو پھر نقص بھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے، تو اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی ہے، پورے قرآن میں بھی، اور جو دعائیں سکھائی گئی ہیں اس کے اندر بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، تو تسبیح ہم رکوع کے اندر، سجدوں کے اندر، ہر جگہ یہی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کے اندر نقائص کی کمی، تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ نقائص کا نہ ہونا، نقائص کی کمی نہیں بلکہ نقائص کی نفی، بالکل ہے ہی نہیں بھائی، کوئی نقص ہی نہیں ہے اللہ کے اندر، تو تسبیح کا مطلب نقائص کی نفی، حمد کا مطلب خوبیوں کا بیان، تو فسبح بحمدی، آپ حمد کے تسبیح کے ساتھ، تسبیح کرو لیکن حمد کے ساتھ، تو اللہ کی فسبح تسبیح بیان کرو حمد کے ساتھ، حمد بھی کرو اور نقائص کا بھی نفی کرو، دونوں چیزوں، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ، تو رب کا تیرا رب، ہم رب کو ہم پڑھ چکے ہیں، ذرے ذرے اور پل پل اس کی جو ہے تربیت کرنے والا، اس کا خیال رکھنے والا، اس کی پرورش کرنے والا، رب کا مطلب تیرا رب، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اسی رب کو اس کے ساتھ ملا ہے، رب ہو رب ہوم رب کا، یہاں پر کیا ہے، رب کا، تو یہاں پر صرف زیر کے ساتھ ہے، ترجمے میں چینج نہیں ہے، ربی کا ہو یا رب کا ہو یا رب کا ہو، ٹھیک ہے، ترجمہ یہی ہوگا تیرا رب، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے رب کا، ربی ربکم ربنا ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، آگے چلیں، واستغفر، اور اس سے کیا کریں، بخشش طلب کیجئے، وا کا مطلب اور، استغفر بخشش طلب کرو، کس سے، ہو، اس سے، یہ وہی بات آ گئی، ٹھیک ہے، ہو ہم کا کم، ٹھیک ہے، تو اس سے مغفرت طلب کرو، واستغفر ہو، تو اس طریقے اس کو بھی ہم اس طریقے سے استغفر ہو، استغفر ہم، لیکن اب یہ جب وہ جمع کا صیغہ آئے گا تو بات جو ہے
निकल जाती है। तो लेकिन खैर इसकी हम प्रैक्टिस ना करें तो अच्छा है, इसको हम किसी और लफ्ज़ के साथ इसकी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। तो इस्तग़फ़ार, मग़फ़िरत, गफ़ूर, गफ़ूर हम उर्दू के अंदर ये हम इस्तेमाल करते हैं। चलें, फसब्बिह बिहम्द। अब फसब्बिह के सेंस में हमारे सामने क्या तसव्वुर, क्या एहसास पैदा होना चाहिए, वो क्या है? अल्लाह ताला तमाम अयूब से पाक है, ना कोई नुक्स है, ना कोई कमज़ोरी है, ना किसी की मदद की ज़रूरत है, ना किसी के दबाव में है अल्लाह ताला, और ना वो ज़ालिम है, वो बेखबर भी नहीं है। यानी ये तो कम से कम है ना, इसके अलावा भी जो भी ज़हन में आता है, वो उसकी ना कोई औलाद है, ना ही वो किसी की औलाद है, वो थकता नहीं है, उसको बीमारी, नींद या मौत नहीं आती, और 99 नाम के लिहाज से हर सिफत में कोई कमी, अल्लाह ताला के 99 नाम है तो वो तमाम की तमाम सिफात, इन तमाम सिफात के लिहाज से अल्लाह ताला के अंदर किसी किस्म की कोई कमी, कोई नुक्स मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला के लिए तमाम तारीफ़ें है, वो तस्बीह का बयान था। अब हम के साथ क्या है? तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, वो गफ़ार है, सत्तार है, रहमान है, रहीम है, आलिम, खबीर, आदिल, समी, कबीर, खालिक, जमील वगैरह सारी खूबियाँ उसके अंदर हैं। तो 99 नाम के लिहाज से हर सिफत बेहतरीन सिफत है, काबिल तारीफ़ है। तो तस्बीह के अंदर अगर जब इन नामों को, अल्लाह ताला के इन 99 नामों को जब तस्बीह के सेंस में कहेंगे तो क्या कहेंगे कि ये तमाम नामों के लिहाज से कोई भी कमी अल्लाह ताला के अंदर नहीं पाई जाती। और हम के सेंस में जब कहेंगे तो क्या कहेंगे? हर सिफ्त क्या है? सबसे बेहतरीन सिफ्त है अल्लाह ताला के अंदर, और हर खूबी जो है सबसे बेहतरीन खूबी अल्लाह ताला के अंदर ये पाई जाती है। अगर अल्लाह से शिकायत, ये वही बात आ गई कि अल्लाह से अगर शिकायत कर रहे हैं तो वो सुभान अल्लाह की नफी हो जाएगी। ठीक है, तो सच्ची तारीफ व शुक्र हो ही नहीं सकती अगर शिकायत हो। अगर शिकायत हो तो सच्ची तारीफ हो ही, क्योंकि उसके अंदर फिर तस्बीह नहीं हो। अल्लाह ताला तो कहता है कि भाई तो आप हम करो तस्बीह के साथ, या तस्बीह करो तो हम के साथ, तो ये दोनों एक दूसरे के लाज़िम मौजूद हैं। तो अगर एक तरफ आप शिकायत कर रहे हैं, अल्लाह से शिकायत है, और दूसरी तरफ आप कहें कि मैं उसकी हम कर रहा हूँ, तो ये चीज़ जो है वो वही बात हो गई जो मैंने मिसाल आपके सामने पेश की कि भाई आप पढ़ाते बहुत अच्छा, लेकिन ये चीज़ जो आप नहीं पढ़ा सकते, तो वो सुनने वाला भी अच्छा महसूस नहीं करेगा ना। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला से शिकायत अगर कर रहे हैं तो वो सुभान अल्लाह की नफ़ी हो रही है। इसलिए अक्सर तस्बीह के बाद हम का जिक्र आता है। तस्बीह ज़्यादा है नमाज में, और उसके बाद हम, हाँ उसके बाद हम आती है। चले आगे, इस्तग़फ़ार। उसके बाद तीसरा लफ्ज़ क्या है? इस्तग़फ़ार। कि ए अल्लाह हमारे काम में नुक्स व कमी रह गई हो तो हमें माफ़ फरमा, हमें माफ़ फरमा। हमारी तस्बीह और हमारी हम दोनों नाक़िस हैं, उस पर भी इस्तग़फ़ार होना चाहिए कि अल्लाह हम जितनी भी कर लें आपकी तस्बीह बयान नहीं कर सकते, हम जितनी भी कर लें आपके हम बयान नहीं कर सकते। तो इसलिए इस कमी कोताही की तो माफ़ी फरमा। हाँ, इबादत के अंदर भी यही होता है, इबादत के अंदर भी यही होता है कि भाई इबादतों के अंदर भी इस्तग़फ़ार। हाँ, वो आप नमाज पढ़ें, नमाज के फ़ौरन बाद इस्तग़फ़ार क्यों करें? हाँ हाँ, उससे पहले अस्तग़फ़िरुल्लाह क्यों कहें? हाँ, 3 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह क्यों कहें कि मेरी नमाज के अंदर कमी कोताही है। हाँ, तो ये अल्लाह इस कमी कोताही को तो माफ़ फरमा, इसको अच्छे से इसमें तुम, ठीक है। तो हर नेक काम के बाद इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए कि भाई या अल्लाह जैसा करने का हक़ था वो ऐसा मैं नहीं कर सका, वैसा मैं नहीं कर सका, उसकी तू मुझे माफ़ी दे, उसकी जो है मग़फ़िरत फरमा। वो इस्तग़फ़ार, वो लतीफ़ा है ना वो इस्तग़फ़ार के बारे में, हाजियों वाला, कि वो हाजी आए तो उन्होंने कहा कि भाई बड़ी सारे गुनाह माफ़ करके आए, तो अब अगर औरत के ऊपर नज़र पड़े, कोई औरत खातून पे नज़र पड़े तो सब ने इस्तग़फ़ार बोलना है। तो एक ने कहा अस्तग़फ़िरुल्लाह, सबने कहा किधर है? वो किधर है वाला सेंस ना हो। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह का मतलब क्या है? अब जो है उसके अंदर कमी रह गई। तो ये खैर लतीफ़े तो बनाए जाते हैं, वो किसी ने बेचारे तबलीग में बना दिया, किसी ने हाजी में बना दिया, किसी ने नमाज़ी में बना दिया। तो हमारी तस्बीह और हमारे हम दोनों नाक़िस हैं, उस पर भी इस्तग़फ़ार होनी चाहिए। जब किसी नेक काम की तौफ़ीक मिले तो ये 3 चीज़ें करनी चाहिए। जब भी कोई भी नेक काम, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपने अल्लाह के रास्ते में खैरात की है, आपने दावत की है, आपने हत्ता कि शादी वाली बात, शादी भी की है, निकाह भी किया है, तो उसमें भी ये 3 चीज़ें कि तस्बीह अल्लाह ताला की सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, हाँ, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की हम्द बयान करें, और साथ साथ इस्तग़फ़ार कि अल्लाह जैसे तेरा और तेरे नबी का हुक्म था मैंने वैसी कोशिश की है, उस कोशिश में कामयाब कितना हुआ कितना नहीं हुआ, कभी कोताही हुई थी अल्लाह तो माफ़ करने वाला, तो मेरे खताओं को माफ़ कर। ठीक है, तो हर नेक काम, जब भी कोई किसी नेक काम की तौफीक मिले, ये 3 चीज़ें। तो ये आयत हमको ये चीज़ समझाती है कि हर नेक काम के बाद आपने ये 3 काम करने। वो क्या है? तस्बीह बयान करनी है, हम के साथ बयान करनी है, और साथ साथ इस्तग़फ़ार भी, अल्लाह की बारगाह में अपने इस्तग़फ़ार भी पेश करने। चलें आगे चलते हैं।
یہ تصور احساس ہم نے پڑھ لیا، ساتھ میں اب دعا کر لیں. یعنی ہم اس کلاس میں بھی آئے نا، تو کلاس میں جیسے پڑھانے کا حل تھا میں نہیں پڑھا سکتا ہوں، آپ نے جیسے سننے کا حل تھا اس طریقے سے سنیں یا نہیں سنیں. ٹھیک ہے، تو دعا انسان دعا کرے یا اللہ، اس میں جو ہے یہ الفاظ استغفر اللہ، یہ الفاظ خود جو ہے دعا کے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنا احتساب کرے کہ میں یہ کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. اگر کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں کرتے ہیں تو اس کو کرنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد پلان بنائے کرنے کا اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں. چلیں آگے چلیں. فسبح بحمد ربک واستغفر. پس فسبح کا مطلب کیا ہے؟ پس پاکی بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے، تنزیہ بیان کیجئے، تقدیس بیان کیجئے. ٹھیک ہے، بحمد ربک، بحمدی کس کے ساتھ؟ تعریف کے ساتھ. اللہ کی تسبیح بیان کریں کس کے ساتھ؟ تعریف کے ساتھ. کس کی؟ ربی کا، اپنے رب کی. اب ربی کا مطلب تیرا رب، لیکن یہاں پر ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے رب کی. تو وہ جملے کی مناسبت سے ترجمہ بنے گا. ٹھیک ہے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اسی سے بخشش طلب کریں، بخشش طلب اسی سے کریں. بس اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کریں اور اسی سے بخشش طلب کریں. یہاں پر جملہ لفظ جو ہے حکم واحد کا ہے، فسبح کر، لیکن یہاں پر ہم جمع کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. چلیں، جو احترام کی وجہ سے انہ کان توابا، بے شک وہ کیا ہے؟ اب یہ وہی بات آ گئی انہ. اب انہ آپ پڑھ چکے ہیں، انہ کا مطلب کیا ہے؟ بے شک، ان سب کے ساتھ اس کو ملا لیں. انہو، انہم، انکا، انی، انکم، اننا اور انہا ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، انہو، انہم، انکا، انی، انکم، اننا اور انہا ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہ کا مطلب کیا ہے؟ بے شک. آگے چلیں، کانا، آگے چلیں. کانا کا مطلب کیا ہے؟ تھا. ویسے کانا کا مطلب تھا. ٹھیک ہے، وہ یہاں تھا. ٹھیک ہے، یا وہ آ رہا تھا، وہ جا رہا تھا. کانا کا لفظ جو اس کے دیا. لیکن جب اللہ کے لیے استعمال ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تھا تو نہیں رہا. اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہر دور میں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہیں، تھے تو نہیں. اللہ تعالیٰ ہے. تو انہو کان توابا، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. جب اللہ کے لیے تذکرہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا ترجمہ ہوگا ہے. انہو کان توابا، بے شک. تو میں وہ جو پہلے ہم نے کہا تھا نا، وہ بیچ میں طارق مسعود والا مسئلہ بھی آیا تھا مجھ سے، طارق مسعود والا. تو قرآن جو ہے وہ عربی جتنے بھی قاعدے ہیں ان کا محتاج نہیں. قرآن ان لازمی نہیں ہے کہ قرآن ان قاعدوں پر پورا اترے. وہ قاعدوں کو ہم پرکھیں گے قرآن کے اوپر. قاعدے قرآن پر پورا اترتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے، ورنہ ہمیں وہ قاعدے بھی قبول نہیں. تو ایمان تو یہی ہے نا. تو اس لیے وہ قاعدے، اگر وہ قواعد کے لحاظ سے، اس میں بہت سارے لوگ بیچارے وہ ہو جاتے ہیں، ان سے بھی وہ زبانی لفزش ہو گئی تھی مفتی طارق مسعود صاحب سے. تو وہ خیر ان کو پھر لوگوں نے مسئلہ بنا دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ضابطوں کا پابند نہیں. اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام کسی قسم کے ضابطے اور کسی قسم کے حدود اور قیود کے اندر نہیں سمویا جا سکتا. ہاں، حدود اور قیود جو ہیں وہ اللہ کے کلام کو دیکھ کر ہم اس کا تعین کریں. ٹھیک ہے، چلیں. ہماری اپنے اس کے مطابق ہم سمجھتے ہیں، مطلب ہے ہم جماعت کی. ہاں ہاں، یہ صرف و نحو کس نے ڈیزائن کی ہے؟ یہ تو مسلمانوں کا کام ہے بھائی. اس سے پہلے تو عربی بولی جاتی تھی نا. یعنی باقاعدہ گرامر کے اوپر تو ایسا کوئی کام نہیں ہوا تھا. یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کام کیا اس کے اوپر، اور حضرت علی کے بعد ان کے شاگرد اور دیگر جو ہے وہ کام اس طرح چلنا شروع ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ آگے بڑھا. تو اسی تو عربی گرامر کی بنیاد تو حضرت علی نے رکھی ہے. حضرت علی نے اس کا اسٹارٹ اپ لیا تھا. تو عربی کی خدمت تو مسلمانوں نے کی ہے. وہ لوگ شاعری بہت اچھی کرتے تھے، لیکن وہ لوگ یعنی گرامر کے لحاظ سے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا. گرامر کے لحاظ سے جو کام کیا ہے تو وہ تو مسلمانوں نے ہی کیا ہے. عربی کی جو خدمت کی ہے مسلمانوں نے کی. اور پھر بعد میں یعنی مسلمان، پھر عربی مسلمانوں نے بھی کیے، نان مسلم نے بھی کیے. ہاں، یعنی اب یہ غلامی کے دور میں بھی اگر دیکھا جائے تو یعنی ہمارے ایشیا کے مدارس کے اندر جو ہے وہ عربی بہت اچھی پڑھائی جاتی ہے. ہاں، احادیث کے لحاظ سے آپ کتابیں دیکھ لیں تو ساری کی ساری نان عرب لوگوں نے لکھی ہوئی. ہاں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ان سب کو دیکھ لیں تو نان عرب سے. ٹھیک ہے، چلیں. تابہ کا مطلب، ویسے تابہ کا مطلب کیا ہے؟ تابہ کا مطلب پلٹنا ہوتا ہے. اب تابہ ماضی ہے، تابہ، تابو. ٹھیک ہے، اب یہ بھی اس کے اندر چونکہ الف آیا ہے تو یہ اس کی گردان ذرا الگ ہوگی. ٹھیک ہے، تو تابہ کا مطلب وہ پلٹا. تائبن کا مطلب پلٹنے والا. تواب کا مطلب کیا ہے؟ بار بار پلٹنے والا. تو جب تواب کا لفظ یا تابہ کا لفظ یا تائب کا لفظ جب اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ معاف کرنے کے لیے اپنے بندے کی طرف پلٹتا ہے. اور بندے کی طرف اگر اشارہ تو بندہ کیا معافی مانگنے کے لیے اللہ کی طرف پلٹے. تو
ताबा का मतलब क्या है? पलटा, ताइबुल पलटना। तो यहाँ पर क्या है? वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है, अपने बंदे की तरफ पलटने वाला है, अपने बंदे की जो दुआ है, जो इस्तदा है, उसकी तरफ अल्लाह ताला नजर करने वाला है, उसको देखने वाला है, उसको पलटने वाला है। तो इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक वो बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला है। तव्वाब अगर इंसान की तरफ होगा तो मतलब तौबा करने वाला, बहुत ज्यादा तौबा करने वाला, और जब अल्लाह की तरफ हो तो बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला। ठीक है, बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला। चलें, तव्वाब, तव्वाबून, तव्वाबीन, इसकी जमा बनती है आगे वाव नून या नून का इजाफे के साथ। चलें, तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से ये खुशखबरी है कि हम गुनाहगारों के लिए क्या है कि अल्लाह ताला तौबा कबूल, बड़ा तौबा कबूल करने वाला। जितनी तौबा करो, जितने गुनाह कर लो, अल्लाह ताला से तौबा करो, तौबा जो है कबूल अल्लाह ताला करते हैं। कभी भी मायूस इंसान को नहीं होना चाहिए, तौबा की कबूलियत का यकीन भी होना चाहिए। इसलिए फौरी तौबा करें, सच्ची तौबा करें, यानी गुनाह का एतराफ़, इस पर लेकिन साथ साथ शराइत, तौबा की शराइत भी है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है बस या अल्लाह मेरी तौबा, वो बस सारे माफ़ हो गए। पहले ये होता था कि वो आलिम दीन साहब आते थे, बोलते बोलो या अल्लाह मेरी तौबा, सबने बोले या अल्लाह, बस सारे खुशखबरी गुनाह माफ़ हो गए। तो ये खुशखबरी, ये इस चीज़ का नाम नहीं है तौबा। तौबा के लिए अहादीस के अंदर शराइत जो बयान की गई वो ये है कि सबसे पहले क्या है, उस गुनाह का एतराफ़ तो हो, बंदे को पता तो, माने तो सही मैंने गलती की है, जो मानता ही नहीं है वो क्या माफ़ी मांगेगा। तो सबसे पहले गुनाह का एतराफ़ हो, फिर नंबर 2 उसके ऊपर शर्मिंदगी हो, निदामत हो, एहसास हो कि यार मैंने गलती की है। मैं यानी जिसको एहसास ही नहीं है वो क्या तौबा करेगा। अब ये सॉरी का लफ्ज़ जो ईजाद कर दिया है, इसके अंदर क्या कोई निदामत होती है? हाँ, बंदे को कत्ल भी कर दो, बोले सॉरी, पूरे इराक को तबाह कर दिया, सॉरी बोल के जान छुड़ा रहे हैं। हाँ, वो पता कितने लोगों को मार दिया, अफगानिस्तान के अंदर बमबारी करके कितने लोगों को मारा, सॉरी करके जान छुड़ा रहे हैं। तो सॉरी का लफ्ज़ बोल के बस ये बस ना निदामत है, ना उसके ऊपर कुछ और है। हाँ, जापानियों के ऊपर 2-2 बम एटम बम फेंक दिए, हालांकि वो मुआहदा कर चुके थे, वो तो यानी जंगबंदी तो हो चुकी थी, उसके बाद ही बस सॉरी का लफ्ज़ कह दो। तो ये चीज़ें जो हैं इस्लाम के अंदर, ये चीज़ें नहीं। इस्लाम कहता है कि तौबा 3 शराइत के साथ मशरूत है। अगर अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक है, नंबर 1 गुनाह का एतराफ़ है, बंदे को एतराफ़ हो कि मैंने गलती की। नंबर 2 क्या है, उस पर शर्मिंदगी हो। नंबर 3 क्या है, दोबारा न करने का आज़म हो कि मैं दोबारा नहीं करूँगा, दोबारा नहीं करूँगा। और अगर उसका ताल्लुक इंसानों से है तो फिर उसका माफ़ करना भी ज़रूरी है, उस शख्स से माफ़ी मांगना भी ज़रूरी है जिस शख्स का हक मारा है। हाँ, ये नहीं है कि आपने ज़मीनें तो खूब कब्जे की है माशाल्लाह, बस आके एक मस्जिद बना ली और तौबा कर लिया, खुश हो गए कि भाई हमने तो जो है बहुत बड़ा काम कर लिया, बस अल्लाह ताला खुश हो गए। वो बंदे का जिसकी ज़मीन पे कब्जा किया उससे जाके माफ़ी मांगो, तो हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होने। तो अगर उसका ताल्लुक बंदे के साथ हो, ये लिखा हुआ है ना, और किसी का हक मारा तो उसको लौटाना, हक मारा है तो लौटाना। हमने तो ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो यानी अपनी भाभीयों का हक मार के बैठे हुए, अपनी यानी भाई की बेवा का हक मार के बैठे हुए, अलहाज हैं और हाजी परहेजगार कहलवाते हैं खुद को, उनको कोई हक नहीं है, बेचारे अभी तक भूखे मर रहे हैं। तो और बड़े बड़े अपने आप को आलिम कहलवाते हैं। तो ऐसे बेशुमार लोग हमारे आंखों के सामने मौजूद हैं। तो तौबा जो है इस चीज़ का नाम नहीं, तौबा इन तमाम चीज़ों के मजमूए का नाम। चलें आगे चलते हैं। तो इन्नहु काना तव्वाबा को भी इस एहसास के साथ कि अल्लाह ताला इंसान के लिए खुशखबरी है कि अल्लाह ताला माफ़ करने वाले, गुनाहों को माफ़ करने वाले। लेकिन जहन में ये ना हो तौबा करते वक्त, यानी ठीक है इंसान के जहन में शर्मिंदगी है, दोबारा नहीं करने का आज़म है, तो इंसान को न करने का आज़म तो करना चाहिए। ठीक है, इंसान से खता हो जाती है, गलती हो जाती है, दोबारा हो गया तो वो अलग बात है। लेकिन जहन में ये ना हो कि चलो दोबारा करके जो दोबारा माफ़ी मांग लें, तो ये फिर मजाक हो जाएगा अल्लाह के साथ, ये मजाक होगा। और हो सकता है अल्लाह तो तवाब है, माफ़ करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाले, लेकिन हो सकता है इस पर पकड़ हो जाए कि भाई तुमने तो तौबा की इसमें, यानी हमारी तो नीयतों को भी अल्लाह जानते हैं ना। हमारे तो अब मसला ये है कि अगर नीयतों को नहीं जानते, नऊज़ुबिल्लाह, अगर नहीं जानते चलो ठीक है, बचत की कोई चांसेस थे, यानी किसी इंसान के सामने हम बोल सकते हैं कि यार मैं माफ़ी मांगता हूँ, और दिल में है कि बस यार अभी मुतमईन कर देते, बाद में घेर लेंगे दोबारा। लेकिन अल्लाह के सामने तो नहीं कर सकते ना भाई, वो तो नीयतों को भी जानते हैं। अल्लाह बोले भाई तुम्हारी नीयत ये नहीं थी, अब अल्लाह के सामने आप क्या छुपाओगे? ठीक है, और बल्कि उल्टा वो दिल ही आपके सामने गवाही देना शुरू कर देगा कि हाँ या अल्लाह नीयत तो थी नहीं इसकी, अंदर तो यही बैठा हुआ है ना, वही गवाही देगा। तो इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। तो तौबा कबूल करने वाला है, ये खुशखबरी तो है, लेकिन साथ साथ इंसान के लिए इसके अंदर पैगाम भी है कि तौबा करने से पहले वो तौबा की जो शराइत है उसको, उसके दायरे के अंदर जो है इंसान तौबा करे। चले आगे चलते, कवायद के अंदर फेल अम्र नहीं है। इसको हम इंशाल्लाह अपने कल तजवीज़ से पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद तजवीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हमारे अगले सबक को इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये ज़रा अहम भी है, तो इसमें सब शरीक हो तो अच्छा है।
ٹھیک ہے، تو ہم اپنی کلاس کا یہاں اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. اچھا ایک میں گزارش یہ